مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے نزدیک ہونے کا وظیفہ۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے، تمہاری روح تمہارے بدن کے، تمہاری بینائی کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ نوح، خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عطا ہے عطار کی ولادت۔ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے نا، یاد گیسو ذکر حق ہے۔ علم غیب کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بڑی واضح ہیں۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، رشتہ دار پر جادو کا الزام لگانا کیسا ہے؟ اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں۔ اندر جو واٹر پمپ لگا ہوا تھا وہ چوری ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شیشہ صاف صحیح نہیں کرے گا۔ ماشاء اللہ۔ فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے جی، اور الحمدللہ اس میں کہا گیا کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا مدنی چینل کے نام سے آفیشیل واٹس اپ چینل بنائیں جس میں ہر ہفتے پروگرام میں چلنے والے کلپ پوسٹ کیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا جب بھی جو بھی اس میں شامل ہوگا وہ سارے کلپ دیکھ سکے گا۔ ہم نے ویسے نیت کی تھی اور کچھ سرسری میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ہم جو مدنی چینل کے ہم نے جو 27-28 ہمارے جو واٹس اپ گروپس ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے اور ہم اس پر جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے، تو جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ان گروپس میں یہ اس آپ کا مدنی چینل کے وہ ہم نے بنا بھی لیا، لیکن کچھ اس میں ٹیکنیکلٹیز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر کچھ پی ڈی ایف وغیرہ بھی سینڈ وغیرہ اس میں نہیں کی جا سکتی، تو ہمارا پھر یہ تھا کہ ابھی اگر ہم مثال کے طور پر ساری قوم کو تو وہاں شفٹ بھی کر دیں گے
اب وہ پھر ہفتہ رسالہ، پھر دیگر کچھ چیزیں ہیں، کچھ اور بھی ان کی ابھی ہاں یعنی یوں سمجھے کہ کچھ آپشن ہیں اس طرح کے کہ ابھی سوائے صرف ایک ہی ایڈمن وہ اس میں کر سکتا ہے. اب مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں کہ میں نے سینڈ کرنی ہے، کوئی ظفر بھائی نے سینڈ کرنی ہے، تو اس وجہ سے فی الحال وہ بنا لیا ہے، کریٹ کر لیا، لیکن ابھی ہم نے لوگوں کو اس طرف بلایا نہیں ہے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنا اس کو ہم کیری کریں گے اس طریقے سے. اچھا، پھر آپ سے بھی جو ہے وہ اپنا کچھ سوال ہیں، کچھ اشعار ہیں. ایک تو آپ نے ایسا شعر سنانا ہے کہ جس میں لفظ میرا دل آتا ہو، ٹھیک ہے. اور پھر ایک سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں اکثر سوال کا جواب دیتے ہیں، نہ ہمارا نام چلتا ہے اور نہ ہی ہمارا نام لیا جاتا ہے. کیوں بھائی ایسا کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ یہ بات تو ہے، یہ ہے بات، یہ تو بات ہے. میرے گھر والوں کی شکایت ہے. اچھا کہتے ہیں کہ کوئز اپلیکیشن پہ ٹھیک ہے، پہلے سلسلے، پچھلی دفعہ کا بتایا انہوں نے کہ پہلے سے لے کے 31 سلسلے پر ہر کوئز اپلیکیشن نے جواب دیا. پورے 155 ناموں میں سے ایک بار بھی ہماری آئی ڈی سلیکٹ نہیں ہوئی. اچھا، اور ابھی بھی یہ شکایت ہے، بلکہ میری اپنی بھی شکایت یہ ہے کہ میں بھی فوراً جواب دے دیتا ہوں آئی ڈی پہ، لیکن ابھی تک میری آئی ڈی بھی سلیکٹ نہیں ہوئی. اچھا یہ 155 آپ لوگ کیا 155 ہوتے ہیں؟ مطلب روزانہ 5 ہے نا، 31 سلسلے کی 155 ہو گئی ہے. اچھا یوں جو ہے وہ اس حساب سے آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اب اس میں تو پتہ نہیں ہزاروں لوگ جواب دیتے ہوں گے، اسی میں سے روزانہ 5 آئی ڈیز ہے تو 31 سلسلوں کی ہوئی 155. اچھا، لیکن یہ آپ ذرا بچ کے نکل رہے ہیں، یہ آئی ڈی والا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ ایس ایم ایس والا ہے. ایس ایم ایس والا بھی تو میرے آقا آپ خود دیکھیں نا کہ ایس ایم ایس بھی کتنے لوگ جوابات دیتے ہیں. اب ہم اس میں سے بھی چند نام نکالتے ہیں، پھر اس میں 12 نام تو باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں. اچھا جو آپ کے جو نام پڑھ دیے گئے نا ان کو تجسس ہوتا ہے کہ شاید ہمارا نام نکلا ہے، لیکن قرآن دادی میں جس کا نام نکلا. ٹھیک ہے. اچھا بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے قریب پہنچنے کے بعد بھی قرآن دادی میں ان کا نام نہیں آتا. لیکن آپ کے یہاں نام اس پہ ٹکر پہ نہیں چلتے ان کے؟ روزانہ کا ہے تو کیسے چلے؟ ہاں میں نہیں چلتے، تو اس لیے جو ہے یہ صرف ہمارے سلسلے کی خاصیت ہے کہ اس میں جتنے جوابات صحیح دینے والے ہوتے ہیں الحمدللہ، کبھی کسی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر کسی کا نام رہ جائے تو رہ جائے، ورنہ الحمدللہ عز و جل ہم سب کی جو ہے وہ چلاتے ہیں. اب ہم آپ کو، چونکہ ہمارے فارمیٹ میں یہ ہے کہ ہم آپ کو بچوں کے حوالے سے کچھ 2D 3D اینیمیشن وغیرہ ہوتی ہے تو وہ دکھاتے ہیں. آج سعد اور سعدیہ کا کارٹون دکھانے جا رہے ہیں، اس میں کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث. رابعہ، یہ آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں؟ سرپرائز ہے، دیکھیں گی؟ دکھائیں. مکڑی مکڑی. ڈر گئی ڈر گئی. یہ تو بس ایک ٹوائے ہے. ہیں؟ یہ ٹوائے ہے؟ دکھائیں. یہ مکڑی کتنی ریئل لگ رہی ہے. کتنا مزہ آیا نا. لیکن آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا. کسی اور کو ڈرائے. آئیڈیا. یہ کیا ہے؟ مکڑی. مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. آپ ہی نکلی مکڑی ہے. ہم مذاق کر رہے تھے. ڈرے نہیں، کچھ نہیں ہوگا. ارے بھائی یہ شور کیسا ہے؟ دیکھیے بابا جان، یہ مجھے مکڑی سے ڈرا رہے ہیں. ارے یہ مکڑی؟ انکل یہ مکڑی نکلی ہے. یہ تو بس ایک ٹوائے ہے. مگر بیٹا اس سے ڈرانا بہت بری بات ہے. کیوں بابا جان؟ ایک تو اپنی تفریح کے لیے کسی کو پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور اس طرح خوفزدہ کرنے سے دل و دماغ پر برا اثر پڑتا ہے. واقعی میری تو جان ہی نکل گئی تھی، اور میری حالت بھی بری ہو گئی تھی. بیٹا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، یعنی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. ہمیں اپنے کسی بھی عمل سے کسی مسلمان کو نہیں ڈرانا چاہیے، نہ کسی کیڑے مکوڑے سے ڈرائے، نہ کسی کھلونے وغیرہ سے. بابا جان آپ نے بہت اچھی حدیث پاک بتائی. یہ حدیث پاک ہمیں بھی یاد کروا دے. میں پڑھتا ہوں، آپ سب اسے دہرائیں. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے، کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سیکھیں حدیث. ماشاءاللہ فیس بک پر ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. بنت نواز ہیں ہند سے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام پچھلی دفعہ بھی آپ نے نہیں سنایا تھا، اس دفعہ سنا آج الحمدللہ شام 12 نیک اعمال کے رسائل تقسیم کرنے کی نیت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تقسیم نہ کریں صرف، بلکہ تقسیم کرنے کے بعد فیل کروا کے دوبارہ ان سے لیں بھی اور ذمہ دارہ کو انشاءاللہ جمع بھی کرائیں، اس کی بھی انشاءاللہ برکت حاصل ہوں گی. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں سرائے عالمگیر سے ہے. میری فرمائش ہے کہ سلسلہ ذہنی آزمائش EP 9 کا سیگمنٹ سفر مگر اکیلے میں اینڈ میں مقابلہ برابر ہو گیا تھا اور اعلیٰ حضرت کے کلام کے آخری شعر دونوں ٹیموں نے سنائے تھے، وہ دکھا دیں. اور مدنی فیس 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی ہے. یہ انشاءاللہ یہ میری اپنی ذاتی طور پر جب میں گھر پہ دیکھ رہا تھا یہ والا بہت زبردست ہوا تھا جو ہے وہ آپ کو بھی مدنی فیس دینے کی اجازت ہے انشاءاللہ. اچھا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ذہنی آزمائش میں آپ لوگ نے یہ کیا ہے، ناظرین میں سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ سفر مگر اکیلے میں عبدالحبیب بھائی نے سوال کیا کہ جنات کو آگ سے پیدا نہیں کیا گیا، تو ٹیم ممبر نے جواب دیا غلط. تو اس ٹیم کا یہ سوال غلط ہو گیا تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک کر لیجئے گا. نوٹ کر لیں، عمران بھائی کو انشاءاللہ دیتے ہیں، اللہ نے چاہا تو اس کا ٹھیک ہے. اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو الحمدللہ امیر سنت کی تربیت ہے کہ ازالہ فوراً ہم کر دیتے ہیں اس کا. ہاں وہ لیکن ویسے ابھی تک ایسا ہے کہ کسی ٹیم کا ایک آدھ نمبر سے ہوا ہے، ایسا بھی ہوا ہے. ہاں ایک تو ہاں تو یہ ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیم زیادہ نمبر سے اگر رہ گئی ہوئی تو ہاں پھر تو پرابلم نہیں ہے، لیکن کم از کم اس کو جو ہے وہ اپنا صحیح کر لیا جائے. جب حاجی مشتاق کے اس کا تذکرہ ہوا تھا تو کیوں نہ پھر ہم آج حاجی مشتاق کا پچھلی ہفتے بھی چلانا تھا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اب نوٹ کرنا شروع کر دیں کچھ چیزیں. اغنیا اور اصفیاء یہ منقبت کا شعر سنا، یہ آتا ہوا اشعار کے اندر، لیکن یہ ان کا مرادی شعر ہی ہے. اچھا ایک ایسا آپ نے شعر سنانا ہے جس میں لفظ الہی آتا ہو لیکن مرادی شعر ہی آپ نے سنانا ہے. بہت سارے شعر الہی کے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے امیر علیہ سنت کے بہت سارے ہیں. میں آپ کو 150 شعر پڑھ کے سنانا شروع کر دوں گا تو پھر ٹائم پورا ہو جائے گا. اچھا تو اس کا کوئی بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں جب تک حاجی مشتاق کا ہم کلام سنتے ہیں، اور اس دوران انشاءاللہ ہم آپس میں کچھ لے دے کر کچھ ایسی گفتگو مدنی فیس آپ سے جو ہے وہ اپنا لے کر کچھ اس طرح کر لیتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان کو پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں کو. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا کو، پھر دکھا دے وہ رخ فروزاں کو. ماشاءاللہ. جی حاجی مشتاق کا کلام جو ہے وہ اپنا سنا دیا گیا. اچھا ایک تو میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ جو نام وغیرہ نہیں چلتا، لیکن ایک میسج آیا تھا کہ یہ ان کی ایک اسلامی بہن کا سیزن 14
ذہنی آزمائش میں نام نکلا تھا مگر اب تک تحفہ نہیں ملا. انہوں نے باقاعدہ اس کا ID نمبر سینڈ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے غصے میں اس بار جواب ہی نہیں دیا. واہ وانی یہ ہونا چاہیے بابو, مطلب افسوس ہونا چاہیے. جب دراصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ذہنی آزمائش کا آفیشیلی نمبر میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, لیکن سلسلہ فائنل ختم ہونے کے بعد کتنے دن تک ہم اپنے پاس رکھیں, یہ نمبر اور بھی اس پروگرام میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب تک ہمارے پاس رہا 1.5 مہینے تک تقریباً میرے پاس رہا یہ, اور 1.5 مہینے تک جتنی IDs ہمارے پاس اسکرین شاٹ آتے رہے, ہم نے ایڈریس لے کے, ٹیلی فون نمبر ان کا لے کے ان کو باقاعدہ تحفے روانہ کیے ہیں. اب ابھی بھی آپ کو یہ آفر ایسا نہیں ہے کہ آپ کا تحفہ گیا, نہیں, ابھی بھی آپ ذہنی آزمائش کے آفیشیلی نمبر کے اوپر اپنی ID بھیجیں, ساتھ میں لکھ کے بھیجیں کہ یہ پچھلے سال کا تحفہ ہے. کیا بات ہے, ہم ٹریس کر لیں گے اور آپ کو تحفہ پورا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ایک تو یہ ہے, اور پھر دوسرا اپنا غصہ دور کر دیں. انشاءاللہ آپ کو یہ والا تحفہ بھی جو ہے وہ اپنا اللہ نے چاہ ملے گا, اور اس بار اگر آپ کا تحفہ نکلا تو وہ اسی سال مل جائے گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. چلیں جی, سید صاحب نے اتنی بڑی ماشاءاللہ آفر دے دی ہے. امیر سنت کے کلپ کے حوالے سے ایک ہمیں بتایا گیا تھا کہ بعض اوقات رشتہ داروں کے حوالے سے ہمارے ہاں بعض اوقات گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں نے جادو کرا دیا, فلاں نے جادو کرا دیا. تو اس حوالے سے امیر سنت سے سوال کیا گیا تھا, امیر سنت نے اس پر کیا جواب دیا, یہ سنتے ہیں. کسی رشتہ دار پر جادو کا الزام لگانا کیسا ہے؟ اگر کوئی شرعی دلیل اس کے پاس نہیں ہے, جس کو شریعت دلیل تسلیم کرے, تہمت تو حرام ہے مسلمان پر تہمت لگانا, اور تہمت لگانے کا عذاب سخت ہے. کہ جہاں جہنمیوں کی پیپ خون وغیرہ جمع ہوتے ہیں تو یہ اس کو ردغت الخبال حدیث میں کہا گیا, تو اس تہمت لگانے والے کو وہاں رکھا جائے گا, اس میں جہنم میں, یا خون پیپ پہ رہے جہنمی کے, اس وقت تک رہنا ہوگا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے. بڑا سخت مقام ہے وہ, اللہ پاک ہم سب کو بچائے. تہمت لگانا بہت آسان ہے, بات میں تہمت ہے اس چڑیل نے کر دیا جادو. ایک تو اس کی توہین کی, چڑیل کے کر گالی نکالی ہے کسی مسلمان عورت کو چڑیل کہنا, اور وہ سنے گی تو دل آزاری بھی پائی گئی, جبکہ دل آزاری ہوئی, اور اگر وہ عقل سلامت ہے دل آزاری تو ہونی ہے. چڑیل میں کوئی جھومے گی تو نہیں عورت, کہ بڑا پیارا لقب مل گیا مجھے. پھر یہ کہ اس نے کروا دیا ہے, بولتے ہیں بھابھی نے کروا دیا ہے, بہو نے کروا دیا ہے, تو خالہ بھی کروا دیتی ہے بھائی ان پر. تو ابھی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میرے باپ نے جادو کروا دیا, بتائے کوئی کہنے جیسا. سارے معاشرے میں تیرے علاوہ سب جادو کریں, اب بھی کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادو نہیں ہوتا, جادو کا وجود ہے, لیکن ابھی بات میں بولتے ہیں جادو کروا دیا ہے. ایک تو بولیں گے جادو ہو گیا, یا اثرات ہو گئے, یا نظر لگ گئی ہے. یہ تین باتیں ہمارے یہاں بہت عام ہیں. بابا جی بھی وہی کامیاب ہے جو یہ کہے کہ ایک جن نہیں ہے, پورے خاندان کا اثر ہے. یہ بابا جی بڑا پہنچا ہوا ہے, سمجھے, میری جیب تک باقاعدہ اس نے ایسا پہنچا ہے, گوتا لگا دیا ہے. یہ سارے جادو ختم کرنے کے لیے یا اثرات ختم کرنے کے لیے یوں کرنا پڑے گا خرچہ. تو ہر بابا جی ایسا نہیں ہوتا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ اثرات بولو تو صحیح ہے, نظر لگ گئی ہے تو صحیح ہے, جادو کسی نے کر دیا ہے تو بابا جی اچھا. اگر کوئی بابا جی بولے کہ نفسیاتی اثر ہے, میرے کو پاگل بولتا ہے, نفسیاتی اثر ہو گیا, تو بابا جی کی خیر نہیں ہے کیا. کچھ نظرانہ دیا بھی تو چھین لے گا. تو جب مرض ہے ڈاکٹر سے علاج کراؤ, یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کو ہوتی بیماری اور یہ سمجھتا ہے کہ جن چمٹ گیا. اس کا مطلب ہے جن نہیں چمٹتا ہے, جن بھی چمٹتا ہے. نظر کا لگنا بھی حق ہے, حدیثوں سے ثابت ہے. لیکن یہ ہر ایک کو نظر ہی لگ رہی ہے یار. سب کو دیکھو, جس کو جناتی مطلب یہ دیکھو وہ چمٹے ہوئے, جس کو دیکھو جادو ہو رہا ہے, اس نے کروا دیا, اس نے کروا دیا. حالانکہ آپ جو مجھے سنتے ہوں گے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ واقعی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جادو ہوتا کہاں ہے, کون کرتا ہے جادو. کتنے جادوگر یار معاشرے میں پائے جاتے ہیں, کتنے ایسے. کس نے جادوگر کا گھر دیکھا ہے یا پتہ پوچھا ہے کہ ہمیں جادو کروانا ہے. تو بس وہ اس لیے خوف خدا کے ساتھ سارے کام کرنا چاہیے. بھلے اگر مریض مطمئن نہیں ہوتا, آپ جادو اور جن نہیں بولتا, جھوٹ کا کو بولتے ہیں جادو اور جن ہے, کہ مریض مطمئن ہو جائے گا پھر میں اس کا علاج کروں گا. کرنا اسی کا ہے جو اس کو بیماری ہے. جن بولوں گا تو زیادہ مطمئن ہوگا, پھر میں بولوں گا کہ بھاگ گیا ہے. بھائی تھا تو بھاگے گا نا, تھا ہی نہیں, لیکن جو بھی اس کی تکلیف تھی وہ دور ہو گئی. یہ سمجھے گا بابا جی بہت اچھا, اس نے میرا جن بھگا دیا. تو ایسا
झूठ झूठ झूठ, धोखा धोखा धोखा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह सैयद साहब, कुछ मैसेज व्हाट्सअप जो नंबर है कॉल सेंटर का उसके थ्रू आए हैं। उसमें एक मैसेज ये है कि निगरान शूरा को ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम में बुलाया जाए, क्योंकि फिर निगरान शूरा ने बैरून मुल्क चले जाना है। व्यूअर्स को देखें कितनी मालूमात है, मालूमात हकीकत है, यानी मुझे इनके अभी तक नहीं पता कि निगरान शूरा को कब जाना है। सही बात, यानी हाँ, अब जिसने एग्जैक्ट डेट तो जारी बात है कि यूं इस तरह आम भी नहीं होगी, लेकिन बहरहाल जो भी है वो मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा समझदार है कि जिसको ये इस तरह की मालूमात है। तो अब ये देख ले कि निगरान शूरा अगर इंशाल्लाह मैं आपका पैगाम इंशाल्लाह हमारी मजलिस को पेश करता हूँ। क्या बात, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द निगरान शूरा ज़हनी आजमाइश की स्क्रीन पे जलवा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। चले जी माशाअल्लाह। सिलसिले को जो मैसेज है मेरे पास और वो ये है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़हनी आजमाइश में जिस सिटी का मुकाबला किया जाता है उस सिटी का नाम बहुत छोटा लिखा हुआ होता है। प्लीज़ सिटी का नाम कम से कम बड़ा करें ताकि पढ़ने में आए। जो इंशाल्लाह आपका ये मशवरा भी इंशाल्लाह पेश करते हैं। इसी तरह एक मैसेज आया कि अकबर हुसैन भाई प्लीज़ मनकबत अत्तार अशफाक भाई की जो पढ़ी गई है वो ग्रुप में सेंड फरमा दें। कौन सी मनकबत थी जो आपने ग्रुप में सेंड नहीं की अशफाक भाई की? नियत हफ्तावार रिसाला पढ़े, ये वो होगी ना सैयदी अत्तारा होगी, लेकिन वो चलेगी। जब चली थी तो उस वक्त तो पता नहीं उस वक्त सेंड की गई थी, लेकिन इनका ये होगा कि मतलब यहाँ चली या नहीं चली हो, लेकिन वो आप ग्रुप में सेंड कर दें। तो हम पहले सिलसिले में तो चलाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह उस वहाँ भेजेंगे। आप अपनी नीयत पर कायम रहें, रिसाला पढ़ने की नीयत जो आपकी इंशाल्लाह उस पर कायम रहे। इंशाल्लाह आपकी ये फरमाइश भी पूरी। मनकबत का चूँकि तस्करा आपने कर ही दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें मैसेज था कि अत्तार की विलादत ये वाली जो है वो मनकबत आप अपने सिलसिले में जो है वो चलाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए वो तैयार किया। ये देखते हैं। अल्लाह की अता है अत्तार की विलादत, सुभान अल्लाह। फैज़ाने मुस्तफ़ा है अत्तार की विलादत, सुभान अल्लाह। खुशियाँ ना क्यों मनाए, खुशियाँ ना क्यों मनाए, उस रब्बे लम यज़ल का एहसान बेबहा है, एहसान बेबहा है अत्तार की विलादत, अत्तार की विलादत। मुबारक यौम विलादत अत्तार, 26वीं मुबारक हो यौम विलादत अत्तार, 26वीं मुबारक हो। आ गए मेरे अत्तार, 26वीं मुबारक हो। आ गए मेरे अत्तार, 26वीं मुबारक हो। अत्तार के चाहने वालों को, अत्तार के चाहने वालों को, दिलदार के चाहने वालों को, दिलदार के चाहने वालों को, यौम विलादत अत्तार, 26वीं मुबारक हो। आ गए मेरे अत्तार, 26वीं मुबारक हो। फैज़ाने अत्तार जारी रहेगा, जारी रहेगा। फैज़ाने अत्तार जारी रहना, जारी रहना। गमखार हमारा है अत्तार, दुखियों का सहारा है अत्तार, संसार हमारा है अत्तार, हर लब ने पुकारा है अत्तार, उशाक का नारा है अत्तार, हर दिल में समाया है अत्तार। मेरे अत्तार का यौमे विलादत हम जो पाते हैं, मेरे अत्तार का यौमे विलादत हम जो पाते हैं, खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की हम्द करते, शुक्र के सजदे लुटाते हैं। मुबारक हमको अमीरे अहले सुन्नत से हाँ बेहद प्यार है, हमको अमीरे अहले सुन्नत से हाँ बेहद प्यार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मनकबत आपने सुन ली। सैयद साहब कुछ अशार आपकी तरफ हैं, लेकिन भले आप उसमें वक्त ले लें, लेकिन जो स्क्रीन। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं, अगर ओके करें तो, जैसे मेरा दिल जिस शेर है इसमें ये है, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। ठीक है, ठीक है, ये ओके हो गया। एक साथ ही पढ़ते हैं। अगनिया पलते हैं दर से वो है बाड़ा तेरा, यही है।
کس منقبت کا شعر ہے یہ لکھا ہوا ہاں ہے؟ یہی ہوگا جی جی ٹھیک ہے. الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ. ٹھیک ہے یہ آپ صحیح پہنچ ساتھ گئے. سناتے ہیں ہاں اچھا یہ جو الہی وغیرہ والا تھا نا تو جنہوں نے سینڈ کیا وہ بعض اوقات اردو ٹائپنگ میں سینڈ ہوتا ہے تو وہ شعر کے ساتھ نوٹ بھی لکھا ہوا تھا نون واؤ ٹے نا. اب وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں یعنی الہی کے آگے سے تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے اس کا معنی. اب میں یہ بولوں کہ اس نوٹ کا کیا تعلق ہے اس شعر کے ساتھ اس لیے میں تھوڑا تذبذب کا شکار تھا. تو چلے آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا پک کر لیا. دکھائے جی اسکرین پر سید صاحب کو گزشتہ ہفتے بھی جو ہے نا وہ ایک ہی جو ہے وہ دکھا کر ہم نکل گئے تھے اور 2 نہیں ہوئے تھے تو آج انشاءاللہ 2 کریں گے. تو سید صاحب بتائیں اسکرین پر آپ کو کیا نظر کیا آ رہا ہے. یہ پہلے تو جن کی منقبت سنا ہے ان کا مطلب جلوہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے مدینہ پاک کے نظارے ہیں مدینہ پاک کے نظارے ہیں بقی شریف بھی ہے بقی شریف بھی ہے پھول بھی ہیں اور یہ پھول 2 ہیں. یہ پھول 2 ہیں یعنی ان 2 پھولوں کا تذکرہ ہے. ہاں اچھا یوں چلے ہم نا پہلے امیر اسود کی طرف آئیں پھر مدینہ پاک کی طرف جائیں پھر بقی کی طرف جائیں اور پھر وسیلہ ان 2 پھولوں کا دے دیں. ایسا ہی ہے سید صاحب آپ یعنی کیا بہترین انداز میں جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے آپ نے. چلیں جی. عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بقی عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بقی 2 پھول کے طفیل ہو پورے سوال 2 پھول کے طفیل ہو پورے سوال 2. مجھے ویسے اشعار کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن شاید 2 پھولوں سے مراد یہاں حسنین کریمین ماشاءاللہ. چلے جی آپ کو اب ہم دکھاتے ہیں ایک میسج ہمیں آیا تھا کہ جو اشفاق بھائی سلسلہ کرتے ہیں ذوق نعت یہ غالباً سیزن 7 ہے تو اس کا فائنل جو ہوا تھا اس کی جھلکیاں دکھا دیں. تو الحمدللہ ہم نے آج آپ کے لیے آخرکار تیار کر ہی لی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. نون سے آغاز ہوگا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ. قلم دان گیا. الف. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. عجب کیا. واہ. آپ کے پاس ہر جواب کے لیے صرف 10 سیکنڈ ہوں گے. آپ نے اس میں کہیں بھی آگے پیچھے بیچ میں کہیں سے بھی ایک حرف بڑھا سکتے ہیں. شروع کیجئے. آپ بولتے رہیے. کیلا. آپ نے کیا کیا؟ اکیلا. زرد سے زردہ. باغ سے باغی. تارا. دوا. آدھے سیکنڈ میں پورا کر لیا. طلب. احسان. شعور. ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً 30-35 سیکنڈ میں 15 کے 15 لفظ بدل دیے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سونے کا انداز کیا تھا؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت تعالی علیہ سوتے وقت اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو شہادت والی انگلی پر رکھ دیتے تھے تاکہ انگلیوں سے لفظ اللہ بن جائے اور باؤں پھیلا کر کبھی نہ آزوتے بلکہ سیدھے کمر لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر سر کے نیچے رکھ دیتے تھے اور اپنے مبارک پاؤں سمیٹ لیتے تھے اور اس طرح جسم سے لفظ محمد بن جاتا. نام خدا ہاتھ میں نام نبی ذات میں مہر غلامی ہے پری لکھے میں ہے نام دو. سبحان اللہ. جس میں منور کتابش اللہ جس میں منور کتابش جانے تجلا تجھے
شعر سنائیے جس میں صحابہ اور اہل بیت آتا ہو. صحابہ کا گدھا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ. یہ سب ہے آپ کی ہی تو عنایت یا رسول اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی بچوں کی ٹیم، آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ ٹھنڈا ٹھنڈا آتا ہو. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے گئے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے گئے ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ان بچوں کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگائیں. اس کے بعد والا شعر پڑھیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا. جواب درست ہو گیا ہے. میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں. ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، میرے کریم مرحبا. ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سگے طیبہ کے قدم چومنے کی آرزو ہے. رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا. خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں تجھ کو، کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے. پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. یہ بھی یہاں مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اپنا نام سگانے کوچا میں شمار کرنے کی تمنا ہے. ٹائم تو پورا ہو گیا ہے. آپ کی مراد کیا ہے وہ بتائیں. الہی سن لے رضا، جیتے جی کے مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ تیرا بحال کیا. اللہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کی تمنا ہمارے لیے بھی پوری ہو جائے اور ہمیں نبی پاک کے سگوں میں شامل کر لیا جائے. یہ بتائیے جو یہاں موجود ہیں، ویسے تو عشق بندہ کرتا ہے تو اس کی تکلیف بھی ہے، عشق میں بندہ جلتا بھی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک کمال کی بات لکھی کہ بے شک عشق میں جلنا ہے، مگر عشق رسول کی آگ وہ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. اس مضمون پر اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر ہے وہ سنائیے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. کیا بات ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں. آگ بجھانے والی آگ کہاں سے آ گئی؟ عشق میں جلنے سے، آخرت میں جلنے سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ یہ سیدی اعلیٰ حضرت کا تخیل ہے. میرے دل کو درد الفت و سکون دے الہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دل کو درد الفت و سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو، سبحان اللہ، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. شعر ہے کچھ خبر. جی کس نے پہلے پھر عثمان غنی. واہ بھائی، کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی. کچھ خبر جلدی کیجیے، آپ کے پاس 16 سیکنڈ ہیں. کچھ خبر ہے کہ فقیروں وہ دن آج ہے. کچھ خبر. آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ شعر نہیں بتا سکے. اور اب صرف کتنے شعر رہتے ہیں؟ 2 شعر رہتے ہیں اور مقابلہ ختم کرتے ہیں. فیضان بخاری فائنل جیت چکے ہیں. سبحان اللہ، فیضان بخاری فائنل جیت چکے ہیں اور آپ لوگ
नाजरीन के साथ नाजरीन का ख्याल क्यों नहीं करते आप लोग? इतना ख्याल ये करें, ज़हनी नाज़रीन से आजमाइश दो साल रोजाना करते हैं, शुरू में भी करते हैं, आखिर में नहीं, उसके अलावा अव्वल भी नाजरीन को हम याद रखते हैं और आखिर में भी याद रखते हैं। और कितना याद करें नाजरीन? ये जो है ना, ये ज़रा सुने, यूसुफ भाई से अर्ज़ है कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 भी स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह, और ज़हनी आजमाइश का सफ़रनामा सीज़न 14 का वो कब होगा? देखें इनको, यानी एक तो आप ने किया ज़हनी आजमाइश मुकम्मल, उसके बाद आप सफरनामे के पीछे पड़े में हमने देखो ज़हनी आजमाइश का दूसरा सफर भी इनको दिखाना शुरू कर दिया है, ऑडिशन से लेके अब माशाल्लाह 12 सिलसिले हो गए। हमको तो वो सुनना है ना, वो पूरा कैसे रहा ये जो टीम का, और ये तो ये आप बताइएगा अपनी टीम को, रबी भाई वगैरह को भाई, कि अब 14 तो जाहिर बात है नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे यहाँ आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा ऐसा हुआ था सीजन 13 में कि मंच पे बुला के हमने सारे इस्लामी भाइयों को जो थे उनको तोहफे भी दिए थे, ठीक है, इमरान मदनी भाई हमारी मजलिस के जिम्मेदारों को। सही है। तो इस दफ़ा 14 के फाइनल में क्या हुआ कि अब्दुल हबीब ने कहा कि इंशाल्लाह ये बाद में हम एक दावत रखेंगे, सही है, और फिर उसके बाद ये तोहफे सारे वहाँ तकसीम करेंगे। तोहफे भी गए, उनको इतना वक्त भी ना मिला, माशाल्लाह तंजीमी मसरूफियात है ना इतनी। फिर ये जो तुर्की के जलजले और ये डिजास्टर जितने भी आए, इसमें इनकी मसरूफियत इतनी बढ़ गई कि इनके मजलिस के तोहफे भी रह गए और दावत भी रह गई। चलो ये अब आप देख लें नाजरीन कि सिर्फ आपका प्रोग्राम ही ना रहा, बल्कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके तहफ़ वगैरह। अच्छा, अब ये है कि जब सीज़न 15 होगा उसका सफ़रनामा, तो उसमें फिर 14 की कुछ यादें वगैरह याद हों तो वो शामिल ज़रूर जो है वो अपना कीजिएगा। एक मैसेज ये है, ये हमारे डायरेक्टर साहब जो है वो अपना सुन लें तो उनके लिए भी वो कह रहे हैं कि आपसे नाक़िस मशवरा है कि आपके सिलसिले का जो सेट है ये थोड़ा सा लाइट इसका मतलब होना चाहिए, यानी हल्का, वो कह रहे हैं कलर वगैरह के हवाले से, और इसमें मदनी चैनल के सिलसिलों की पिक्चर्स जो है वो लगी हुई होनी चाहिए, यानी पिक्चर से मुराद उस प्रोग्राम के नाम वगैरह की जो है वो अपना। चलें जी, इंशाल्लाह आइंदा जब बनेगा तो हमारे डायरेक्टर साहब इसका जो है वो ख्याल रखेंगे। अभी हम आपको एक कलाम जो है वो दिखाने जा रहे हैं, और वो कलाम जो है वो था कि ये गुज़िश्ता गालिबन शायद जिस दिन वो गौस पाक के मज़ार की चादर वगैरह आई हुई थी, और उस दिन खलील भाई ने शायद ये कलाम पढ़ा था, खाके मदीना होती, बड़ा मतलब दिक्कत अंगेज़ माहौल था। आइए वो उसके कुछ मनासिर देखते हैं। दीदार मोमिन की मेराज है, जिंदगी में खुदा मुसलमान को मदीना दिखा दे तो क्या बात है। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाक सार होता। आका करम से तैबा मुझे बुलाते, आया करम से, आया करम से, आया करम से तैबा मुझे बुलाते। रोज़े पर सदके होता, रोज़े पर सदके होता, उन पर निसार होता। रोज़े पर सदके होता, रोज़े पर सदके होता, उन पर निसार होता। खाके मदीना होती, खाके मदीना होती, मैं खाक सार होता। ये आरज़ू है दिल की होता वो सांस गुंबद, ये
से गुंबद ये आरज़ू है दिल की होता वो सब्ज़ गुंबद और मैं गुबार बनकर और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता और मैं गुबार बनकर और मैं गुबार बनकर उस पर निसार होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये कलाम वगैरह हम पूरा ही जो है वो सेंड करेंगे। मुख्तसर जो है वो वक्त होता है और इसमें माशाल्लाह काफ़ी दिक्कत अंगेज़ माहौल बना था। अब्दुल हबीब भाई ने इसमें अपना कुछ गुफ्तगू वगैरह भी जो है वो शामिल की थी। सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। आपको जो है वो हमने ये कलाम सुनवाया। अब हम आपको जो है वो एक कलाम, अगरचे अभी कुछ जो कलाम की फरमाइशें हैं वो अभी इन दिनों में ज़हनी आजमाइश जो है वो चल रहा है। इसमें एक अरबी कलाम भी जो है वो पढ़ा गया था और ये गुज़िश्ता हफ्ते जब हमने आपके लिए चीज़ें तैयार की थी उसमें था, तो पिछले हफ्ते रह गया था। इंशाल्लाह आज शिकायतें तो सुन ले, हमारी तो बड़ी शिकायतें कर रहे थे आप ना। अच्छा, शिकायतें जी आपके लिए भी आई है। अच्छा, कह रहे हैं भाई वो कलाम सुना दे आरिफ भाई वाला, ईद वाला। भारी मदनी फीस भी ले चुके हैं और अभी तक 3 हफ्ते हो गए, कलाम नहीं सुनाया। अच्छा, मेरी भी ईद का हो जाए सामा या रसूल अल्लाह। ज़रा आप, जब आपने गुज़िश्ता हफ्ते मुझे कहा था तो मैंने क्या कहा था कि आपसे ही वो रह गया था स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आपने जो मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी कर ली। अब आप ज़रा ये देख लें कि जो आपने मुझे भेजे उसमें ये है या नहीं है। हमारी बिलमुशाफा बात हो गई थी, ईद उल फितर का तस्करा उन्होंने कर दिया था, वो मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि ईद उल फितर के सिलसिले में है। नहीं वो सही है, लेकिन वो जो इस्लामी भाई ना जो पीछे बैठे हुए, जी जी जफर भाई, हाँ वो भी सुन रहे थे माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो भी सुन लेते हैं, हम भी सुन लेते हैं। हम अभी अरबी कलाम भी सुन लेते हैं। इस दौरान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कुछ ना कुछ इसका हल भी निकाल लेंगे। आइए। وأجمل منك لم تر قط عين الله الله أكمل منك لم تلد النساء الله الله أجمل منك لم تر قط عين الله الله أجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وريق المصطفى يشفي العليل الله الله وعين علي فخذها دليل الله الله وريق المصطفى يشفي العليل الله الله وعين قتادة فخذها دليل الله الله ففي البئر أضحى سلسبيلا ففي البئر أضحى سلسبيلا ففي البئر أضحى سلسبيلا وصار لصحبه خمرا ملاما قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل
سيدنا النبي وجدي. ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسیج آیا تھا ذہنی آزمائش میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ، یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں رانگڑی زبان کو ضرور شامل کریں. ابھی سے عرض کر رہے ہیں، پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا لیکن شامل نہیں ہوئی. ہمارے ملک میں کافی علاقوں میں یہ بولی جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ اس دفعہ اب یہ زبان بھی انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ میں انشاءاللہ شامل کی گئی ہے، تو آپ وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ. اب ہم آپ کو مفتی علی اصغر صاحب کا ایک کلپ ہے احکام قرآن میں، انہوں نے پردے کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، تو ظاہری بات ہے وہ بڑا تھا تو ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے چلا رہے ہیں. اس کا ایک پارٹ انشاءاللہ آج چلائیں گے اور دوسرا آئندہ ہفتے سلسلے میں جو ہے وہ چلائیں گے. تو کیا مفتی صاحب نے اس حوالے سے گفتگو کیا، آئیے سنتے ہیں. اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے، یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں، یا نوکر بشرطے کہ شہوت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں. ناظرین کرام، ایک عورت گھر میں کس طرح رہے گی، گھر میں جو ہے اس کا جو انداز ہے وہ کیسے رہے گا، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اس حصے نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ جو زینت ہے وہ ظاہر نہیں کریں گی. اب زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے جو مراد ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو زیورات ہیں، زیورات جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں زینت کے لیے، یعنی ایک اضافی چیز ہے. جس طرح لباس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا لباس اچھا لگے گا، تو جو اچھا لگے وہ زینت میں شمار ہوتا ہے. جیسا کہ اگر کوئی عورت عدت کے اندر ہے تو سادہ لباس پہنتی ہے، اس کے لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے کہ جو زینت کے اندر آتا ہو. تو زیورات جو ہیں وہ زینت کے اندر آتے ہیں. اسی طریقے سے سرما ہے، زینت میں آتا ہے. اسی طریقے سے عورت اگر بالوں پر کوئی کلر لگاتی ہے یہ بھی زینت میں آتا ہے. کالا کلر تو خیر عورت کو بھی منع ہے. تو اب یہ جو زینت کی چیزیں ہیں ان کا جو محل ہے یا مہندی ہے یہ زینت میں آتی ہے. اب مہندی کہاں لگائی جاتی ہے؟ مہندی جس حصے پہ بھی لگائی جائے گی، اگر کوئی پنڈلی پہ لگائی جاتی ہے یا بازو پہ لگائی جاتی ہے تو صرف ہتھیلیوں پہ تو عورتیں نہیں لگاتی، اس سے اوپر بھی لگاتی ہیں. تو یہ جو سارے مقامات ہیں یہ مقامات زینت ہیں. تو زینت جو ہے وہ عورت اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرے گی. یہ آیت مبارکہ بڑے واضح انداز میں محرم غیر محرم کہاں بناؤ سنگار ظاہر کرنا ہے، کہاں بناؤ سنگار ظاہر نہیں کرنا، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہی ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ شادیوں میں جائیں گی تو مخلوط گیدرنگ ہوگی، جو مرضی مرد ہے وہ آ رہا ہوگا، اور پھر وہ زینت کا انداز اپنایا جاتا ہے کہ جیسا کہ بس اس کے بعد تو کوئی شادی آنی ہی نہیں ہے. خیر کوئی ایک بھی ہو تب بھی تو حدود ہے نا. اسلام کی تعلیمات کا مطلب ہے حدود میں رہنا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زینت عورت کو جو ظاہر کرنی ہے کہاں کر سکتی ہے اور کہاں نہیں کر سکتی. تو جو کہاں نہیں کر سکتی اس کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہے. شادی بیاہ میں تو بہت زیادہ ہے. جو مرضی گھر میں گھسا ہوتا ہے، یہ دیور ہے جناب، یہ پھپھو کا بیٹا ہے تو یہ ماموں کا بیٹا ہے، تو یہ فرسٹ کزن ہے، تو یہ سیکنڈ کزن ہے. قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ کہاں عورت کو زینت ظاہر کرنی ہے، کہاں ظاہر نہیں کرنی. تو فرمایا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت ظاہر نہیں کرنی، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر شوہر کے سامنے، او آبائہن، یا جو باپ ہیں، باپ میں نانا آ گیا، دادا آ گیا، ان کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا جو شوہروں کے باپ ہیں، یعنی سسر بھی محرم ہے، او ابنائی بعولتہن، یا جو شوہر کے بیٹے ہیں. عورت آئی ہے گھر میں، رخصتی ہو گئی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، یہ بھی محرم ہوگا.
او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن، یا اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، یہ چونکہ محرم ہے ان کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، او نسائہن، یا جو تمہاری ملت کی عورتیں ہیں ان کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ غیر مسلم اگر عورت ہے اس سے ایسا ہی پردہ ہے جیسا ایک مرد سے پردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اس کا جو بقیہ سیکنڈ پارٹ ہے اگلے ہفتے اس کو شامل کریں گے۔ سید صاحب ایک میسیج آیا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح مدنی چینل کی اسکرین پر ایک طرف فیضان مدینہ کا لوگو ہو، یہاں فیضان مدینہ سے مراد یہ جو والا گنبد والا لوگو ہو، اس طرح دوسری طرف امیر سنت کی فوٹو لگا دی جائے، اس طرح جب جب مدنی چینل دیکھیں گے تو مرشد کا دیدار ہوگا اگر حرج نہ ہو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ مرشد کا دیدار مدنی چینل دیکھنے پر موقوف، اب تو یوں سمجھے کہ شاید اسکرین پر مدنی چینل کم ہی دیکھا جاتا ہے جتنا موبائل دیکھا جاتا ہے، تو موبائل پر ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ اپنا بندہ اگر فی الحال اگر اس میں ہے تو شرن کوئی وہ نہیں ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اگر یوں دیکھیں تو مدنی چینل اگر آپ دیکھیں تو امیر سنت کے کلپس ہو گئے یا اور دیگر چیزیں ہو گئی تو وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے امیر سنت کا دیدار الحمدللہ عز و جل ہوتا ہی رہتا ہے۔ چلیں میں ایک جگہ نا محفل میں گیا تھا، ٹھیک ہے، عرب ممالک میں حاضری ہوئی تھی، تو ایک جگہ محفل میں گیا تھا تو وہاں پر کسی نے موبائل لے کے نا ویڈیو بنانا شروع کی، تو انہوں نے روک دیا کہ بھائی ویڈیو یہاں پر الاؤ نہیں ہے نا۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی وہاں پر، ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ بھائی یہ موبائل کی ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے گی، ڈیٹا ختم ہو جائے گا، موبائل اگر ختم ہو گیا تو پھر سارا اڑ جائے گا، تو بھائی ایسا کرو نا اپنے آنکھوں کے کیمرے سے اس کی تصویر کھینچو دل میں اور دل کے اندر اس کو سیو کرو۔ امیر علیہ سنت کی تصویر بھی اگر آپ اسکرین پہ دیکھنے کی خواہش مند ہے بھائی دل میں بسا لیں ایسا کہ جب جی چاہا آنکھیں بند کی مرشد کا دیدار ہو گیا۔ چلے بھائی اسکرین کی بات کی ہے سید صاحب نے تو ان کو بھی دکھا دے اسکرین پر ایک شعر، یعنی کچھ تصویریں دکھا دیں جس سے یہ شعر تک پہنچیں گے، اور وہ کیا ہے سید صاحب سے؟ جی سید صاحب بتائیں کہ کیا آپ کو اسکرین پر، پہلے تو یہ بتائیں نظر کیا آ رہا ہے؟ کیا تو مجھے نظر آ دو شخصیت نظر آ رہی ہے، امیر علیہ سنت نگران شورا، ٹھیک ہے، انگوٹھے چوم رہے ہیں، انگوٹھے چوم رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف شہد کی مکھیاں ہیں، شہد کی مکھیاں، شہد بھی ہے، ہاں، اور انگوٹھا چومتے ہیں ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، نام، ہاں، مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی کا کلام۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہاں کا تارا نام محمد، نہیں یہ تو نہیں ہے، یہ ذرا دیکھیں کہ بظاہر وہ یعنی یہ کہا جاتا ہے یہ جو انگوٹھے ہیں یہ لب پہ لگ رہے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، کیا بات ہے، اگر مطلب نہ چومنے والے کے لب بھی چوم لیتے ہیں، سرکار کا جب نام آتا تو لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، سبحان اللہ، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ دکھا دیں دی اسکرین پر انشاءاللہ سید صاحب آپ کو طرز میں سنائیں گے۔ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا انشاءاللہ۔ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہمیں جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں جس کی فرمائش آئی تھی، حسان جو ہے امتیاز بھائی کے بیٹے حسان بن امتیاز، انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا
عزیز اور خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے وہ مردہ دل جس کو نہ ہو زندگی عزیز وہ مردہ دل جس کو نہ ہو زندگی عزیز. ماشاء اللہ. جی سید صاحب، اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ وقت ہمارا کم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور آپ جو یہ اشعار ہیں یہ ہوم ورک کے طور پر گھر لے جائیں اور پھر گزشتہ آئندہ آنے والے اشعار آپ نے مجھے دیے، تینوں ایک ساتھ تینوں ایک ساتھ سنا دے چلے. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. اغنیاء پل پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا. اغنیاء پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا. اسپیاں چلتے ہیں سر سے، وہ ہے راستہ تیرا. اسپیاں چلتے ہیں سر سے، وہ ہے راستہ تیرا. چلیں جی سید صاحب، ناظرین جو بھی ہیں فیس بک کے ہوں، ایس ایم ایس والے ہوں، یوٹیوب والے ہوں، سب ہمارے ہی ہیں، لیکن چونکہ آپ ان کے کامنٹس پڑھتے ہیں، ان کے جو اسکرین شاٹ لے کے ہمیں سینڈ کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے آپ نے دیا تھا ایک اسکرین شاٹ، اس میں اشفاق بھائی اور محمود بھائی اور نگران شورا ایک پروگرام کرتے تھے 12ویں میں، یہ 2 سال پہلے کا ہے. تو اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ گیسو والے جو اشعار تھے ان کی کچھ تشریح جو ہے یہ اپنا اشفاق بھائی نے کی ہے، ہاں لام سے. تو وہ اس حوالے سے الحمدللہ وہ ہم نے کلپ تیار کیا، یہ دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو کمال کے اشعار کہیں. ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت فرماتے نا، یاد گیسو ذکر حق ہے، آہ کر، آہ جو ہے نا وہ ذرا دل سے آہ نکال. آپ ذرا غور کریں، اللہ کا جو نام نامی، اللہ پاک کا اسم جلالت نام نامی اور اسم گرامی ہے، اس میں کیا ہے؟ الف لام اور ہے، الف لام
اور ہے. 2 لام ہے نا, الف لام لام اور ہے. آپ گیسو کو دیکھیں, گیسو بھی لام کی طرح ہوتا ہے, لام کی طرح. ایک لام تو گیسو مبارک کے ذکر سے آ گیا, اور دل سے آپ کیجئے آہ, اور وہ آہ نکلے محبت میں. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. تو آہ بھی کریں دل سے, یاد گیسو بھی کریں. پھر ایک لام رہ گیا, ایک لام تو گیسو کے ذکر سے پیدا ہوا, ایک آہ بھی نکلی. اب کیا رہ گیا؟ ایک لام. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں وہ لام بھی دل میں پیدا ہو ہی جائے گا. وہ شعر ہے, آپ کہتے ہیں یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر, یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر, دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا, دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. یہ ہے وہ زلفیں کہ ان زلفوں کا ذکر بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف لے جاتا ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ جو منہ مبارک سے محبت کرنے والے ہیں, گیسو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہیں, آپ کو نارملی نمازی ملیں گے, ذکر اللہ کی تسبیح پڑھنے والے ملیں گے, اللہ اللہ کرنے والے ملیں گے. آپ کو نارملی منہ مبارک شریف کی عزت محبت کرنے والے اچھے لوگ ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانے والے ہیں نا گیسو مبارک. تو یہ دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا اور پختہ ہو جائے گا اللہ پاک کا نام نام. اسی لیے تو پھر میرے رضا نے کہا کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد. شعر تو ان کے صاحبزادے کا ہے, لیکن بات اپنے والد گرامی کی ہے, مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں, اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں. ماشاءاللہ. سید صاحب, ایک سوال ہے ناظرین میں سے کسی نے کیا ہے کہ ذہنی آزمائش کے جو رجسٹر وغیرہ لکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا تحائف ہوں گے, کیا تحائف انہیں دیے جائیں گے؟ یہ ابھی جو کلام چلا نا, جی جی, اس کا مقطع بہت پیارا ہے. تو اب یہ جو فیس بک پر ہے تو وہ پیچھے کر کے, اور میں مقطع نہیں پڑھا نا, نہیں پڑھا, میں سنا دیتا ہوں. سنا دے چل. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اللہ اکبر. کیا آپ کو تحفہ ملے گا ذہنی آزمائش میں, اس کا بھی اعلان ہو ہی جائے گا. ہو ہی جائے گا. چلیں جی, انشاءاللہ آپ کو اب ہم کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. چونکہ اگرچہ ابھی حج کا وہ ایام اور مہینہ بظاہر تو ابھی دور ہے, لیکن چونکہ فارم وغیرہ کا سلسلہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے, تو ہمیں آئی بھی تھی فرمائش, عادل بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے. اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے, پھر جا نبی, پھر نظر میں پھر گئے, پھر نظر سے پھر گئے, حج کے مناظر
ماشاء اللہ. وقت کم رہ گیا ہے, اب دیکھیں کہ کتنے شامل ہو سکتے ہیں کلام. ایک کلام نور عالم بھائی نے پڑھا تھا, اس کے اشعار کا ابتدائیہ مطلب یہ, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. ہم مدینے جائیں گے اب کے برس, ہم مدینے جائیں گے اب کے برس, ہر برس یہ سوچتے رہ گئے, ہر برس یہ سوچتے ہی رہ گئے. اور ہم تیرا کہتے آقا سے سلام, آقا سے سلام, ہم تیرا کہتے آقا سے سلام, جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے, سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. چلیں جی سید صاحب, اب چلتے ہیں اپنی قرآن اندازی اور اس کی طرف, کیونکہ اگر ادھار نہیں, آپ کا سارا ادھار پورا ہو گیا. اچھا ادھار پورا ہو گیا. چلے جی اب آئیے مدنی چلیں گے ناظرین, دیکھتے قرآن اندازی. پچھلے ہفتے جن اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے جوابات درست دیے, ان کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ جی یہ نام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہوئے ہیں. اب دیکھیں کہاں مدینہ کہا جاتا ہے اور کس کا نام آتا ہے. جن پور تو آج دوبارہ نہیں آ جائے گا. مدینہ, واہ, عاشق یوسف, عاشق میاں والی. انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں, آپ کو انشاءاللہ عزوجل آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے زندگی رہی تو دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں نگھانا وہ نہ پیار, آپ کا مدنی چینل.